السلام علیکم، سید جلال شاہ ہیئر۔ آج کا ٹاپک ہے نماز کے جو انڈیویژول اور سوسائٹی پر جو اثرات ہوتے ہیں ان کا ذکر کریں گے۔ نماز کی فلسفہ جو ہے اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا، تو نماز کی جو روحانی اور اخلاقی اثرات ہے انسانی زندگی پر، اس کے سب سے پہلا جو ہے اللہ سے رابطہ۔ نماز سے انسان کو ایک ذریعہ ملتا ہے خدا سے بات کرنے کا۔ اگر آپ سوچیں تو نماز میں ہم کیا کرتے ہیں؟ خدا سے بات کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک ذریعہ ہے خدا سے دعا مانگنے کا، اس کو گلے شکوے کرنے کا۔ تو ایک حدیث ہے اس کو سپورٹ کرتی ہے، یقیناً تم میں سے کوئی شخص جب نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے چپکے بات کرتا ہے۔ اور ایک قرآن آیات بھی ہے کہ اور مجھ کو یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو، یعنی خدا خود فرماتا ہے بندے کو کہ مجھ سے کنیکشن بنوانے کے لیے، مجھ سے بات کرنے کے لیے نماز قائم کرو۔ نماز ایک ذریعہ ہے خدا سے بات کرنے کا، دعا مانگنے کا۔ اور دوسرا اس کا اثر جو ہے گناہ پاک ہوتے ہیں۔ انسان سے ہر روز جو ہے وہ چھوٹے موٹے گناہ ہوتے رہتے ہیں، تو نماز ایک ذریعہ ہے جس سے انسان کے وہ چھوٹے موٹے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، پروفٹ نے اپنے دوستوں کو فرمایا کہ آپ کے اگر گلی محلے میں ایک بہتا ہوا ندی ہو اور آپ اس میں ہر روز 5 دفعہ نہائے تو کیا آپ کے بدن پر کوئی گندگی رہے گی؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ نہیں۔ تو پروفٹ نے پھر جواب دیا کہ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں رہیں گے۔ اور 2 نمازوں کے درمیان اگر کوئی مسلمان گناہ کرتا ہے تو وہ نماز کے ذریعے سے وہ خدا جو ہے ان کو معاف کر دیتا ہے۔ تیسرا ہے غفلت سے بیداری۔ یہ ایک روٹین سا ہوتا ہے کہ ہر روز جو ہے 5 ٹائمز جو ہے انسان مسلمان جو ہے خدا سے بات کرتا رہتا ہے، تو وہ کھڑا ہوتا ہے۔ اگر وہ مینٹلی اور فزیکلی دونوں پریزنٹ ہوتا ہے نماز کے دوران، تو وہ اس کو یہ فیل ہوتا ہے کہ میں خدا کے سامنے کھڑا ہوں، اور ان کو اپنے گناہ جو ہے وہ یاد آتے ہیں۔ خدا ان کو یاد کرواتا ہے کہ آپ نے وہ گناہ کیا، آپ نے یہ گناہ کیا، تو وہ غفلت سے بیدار ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور فلسفی یہاں پر یہ ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اگر تھوڑی دیر بعد وہ نماز پڑھتا ہے تو وہ پھر گناہ نہیں کرتا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ یار میں نماز ابھی تھوڑی دیر بعد پڑھوں گا۔ اور اگر جو کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو فوراً اس کے بعد نماز وہ گناہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ ابھی نماز پڑھا میں نے۔ تو اور 2 نمازوں کے درمیان جو وقت ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے۔ جب آپ ایک نماز پڑھتے ہو تو جب آپ کا وہ نماز کا خیال ذہن سے نکل جاتا ہے تو دوسرا نماز آنے کا وہ ذہن میں آ جاتا ہے، تو اس درمیان جو ہے وہ غفلت سے بیداری ہو جاتی ہے، گناہوں سے دوری ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے تکبر کا خاتمہ۔ جو انسان اپنے اس سر کو جو سب سے اوپر ہے انسان کے سٹیٹس میں، وہ خدا کے سامنے اپنے زمین پہ رکھتا ہے، خدا سے مانگتا ہے اور خدا کو وہ سب سے بڑا سمجھتا ہے، تو غرور جو ہے وہ ان میں نہیں ہوگا۔ وہ جو شخص صحیح طریقے سے نماز پڑھتا ہے ان میں غرور کبھی نہیں ہوگا۔ اور وقت کی پابندی، ایک انسان وہ وقت کی پابندی اس کی ہیبٹ بن جائے گی، کیونکہ نماز جو ہے ایک مقررہ ٹائم پر فکس ہوتا ہے، ایک نہ ان سے آگے نہ ان سے پیچھے آپ نے کرنا ہے۔ ان کے بارے میں ایک آیت ہے، بے شک نماز مومنین پر مقرر اوقات پر فرض ہے۔ یہ مقرر اوقات ہے اور ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، ریپیٹ مسلمان جو ہے وہ 5 ٹائمز وہ ہیبٹ دہرا رہا ہوتا ہے، تو الٹیمیٹلی اس کا جو ہیبٹ ہوتا ہے پنکچویلٹی کا، تو وہ بلڈ ہو جاتا ہے، اور یہ انسان کی سکسیس کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ بہت سارے سیلف ہیلپ کتابوں میں پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ اپنی جو ٹائم ٹیبل ہے، جو اپنی پنکچویلٹی ہے، اس کو صحیح کرو، اور وہ نماز جو ہے آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ پنکچوئل بن جاتے ہو۔ یہ ایک پریکٹس ہوتی ہے، اور جو دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے وہ نماز سے ملتی ہے۔ اس کا ایک سپورٹنگ احادیث ہے، جو شخص نماز قائم کرے گا اللہ اسے اس کی وجہ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائے گا۔ جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا کہ انسان کی پنکچویلٹی اس میں آ جاتی ہے، غرور ختم ہو جاتا ہے، تو یہ جو فائدے ان کو ملتے ہیں تو اس دنیا میں ان کو کامیابی کے راز ان کے یہ ہوتے ہیں، اور اس دنیا کی کامیابی یہ ہوتی ہے
کہ خدا جو ہے ان کو اس کا ریوارڈ دے گا، کیونکہ خدا کی عبادت ایک بڑا ثواب ہے۔ ثواب سے ایک ہے کہ نماز سے ایک اور اثر جو ہے وہ ثواب کا ملتا ہے۔ حج اور عمرہ جتنا ثواب جو ہے وہ انسان کو ملتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، جو شخص نماز کی تیاری کے لیے اپنا گھر چھوڑے گا اسے ایک حج کا ثواب ملے گا، اور جو شخص مسجد میں نماز کا انتظار کرے گا اسے ایک عمرہ کا ثواب ملے گا۔ یعنی کہ اس کا ثواب جو ہے وہ بھی بہت بڑا ہے۔ یعنی کہ لوگ جو ہے وہ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں حج کرنے کے لیے، اور وہ خدا جو ہے ایک قبول ہوئی نماز کو وہ ثواب جو ہے وہ انسان کو دلاتا ہے، مسلمان کو دلاتا ہے۔ اچھا، نماز کی جو ہے وہ انڈیویجول زندگی پر جو ہے بھی اثرات ہوتے ہیں، اور جو اجتماعی زندگی ہوتی ہے، جو سوسائٹی ہوتی ہے، ان پر بھی اثرات ہوتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو نماز ہم کہاں پہ پڑھتے ہیں؟ مسجد میں پڑھتے ہیں، اور مسجد میں ہر کوئی جو ہے ان میں تفرق نہیں ہوتا۔ ہر کوئی ایک، اگر امیر ہو، غریب ہو، کالا ہو، سفید ہو، اگر کوئی پرائم منسٹر ہو اور کلرک ہو، دونوں ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو معاشرے پر اس طریقے سے یہ اثر ڈالتا ہے کہ معاشرے میں مساوات آتے ہیں نماز سے۔ اس کے بارے میں علامہ اقبال نے ایک شعر فرمایا ہے کہ ایک صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یعنی یہ اس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ جب نماز کے لیے مسلمان جو کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر اس میں چھوٹا بڑا اس کے تفرق نہیں رہتا، سارے مساوات اس میں آ جاتے، ایکویلٹی اس میں آ جاتی ہے۔ دوسرا جو اثر ہے وہ باہمی تعاون کو پروان چڑھاتی ہے، یعنی کہ جو محبت ہوتی ہے ایک معاشرے میں اس کو پروان چڑھاتی ہے۔ اگر سارے محلے والے، سارے مسلمان جو ہے مسجد میں نماز پڑھیں گے، تو اگر دو مسلمانوں کے درمیان کوئی تلخ کلامی ہو گئی ہو، جھگڑا ہو گیا ہو، تو یہ ایک پلیٹ فارم دیتا ہے کہ ان کی جو مسئلے مسائل ہے ان کو حل کرے، ان کی صلح کرا دے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم ہمیشہ نماز میں اپنے بھائیوں پر نظر رکھو، شاید یہ کوئی بیمار نہ آ سکے، اگر وہ بیمار ہے تو ان کی تیمارداری کرو۔ یعنی آپ دیکھو، اگر کسی کی ضرورت ہو تو وہ پورا کرو۔ تو یہ ایک پلیٹ فارم دیتا ہے انسانوں کو، مسلمانوں کو، کہ ایک دوسرے کا حال اس کو پتہ چلے، ایک محبت میں پروان چڑھے۔ اور ایک اور اثر جو ہے وہ مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم مل جاتا ہے نماز سے۔ نماز جو ہے وہ مسجد میں ہم پڑھتے ہیں، تو یہ ایک پلیٹ فارم ہمیں مل جاتا ہے جہاں پہ ہم مسئلے مسائل اپنے حل کریں گے۔ جو ہماری سوشل اور پولیٹیکل مسئلے ہوتے ہیں وہ ہمیں مسجد ایک پلیٹ فارم دیتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اور مذاہب میں یہ سسٹم نہیں ہے، لیکن اسلام میں ہے کہ ہم سب جو ہے وہ 5 ٹائم نماز کے لیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی محلہ ہے تو وہاں کی جو مسئلے ہوتے ہیں تو وہ وہاں ان پر ڈسکس کی جا سکتی ہے۔ میں ایک ٹاؤن کی مسجد میں تھا، تو وہاں صبح کی نماز کے بعد دینی مسائل پر بات نہیں ہوتی تھی، مگر وہ بات مسئلے مسائل، اپنے محلے کے جو مسئلے مسائل ہوتے تھے، جو ٹاؤن کے مسئلے مسائل ہوتے تھے، ان پر بات ہوتی تھی۔ یعنی کہ نکاسی کا کوئی مسئلہ ہوتا تھا، ان پر بات کرتے تھے۔ شادی ہو رہی ہوتی، ان کے انتظام کی بات کر رہے ہوتے، کوئی فوت کی ہو گئی ہوتی ہے تو ان کے انتظامات کے لیے وہ اسٹریٹجیز بناتے تھے۔ تو مسجد ایک پلیٹ فارم دیتا ہے مسلمانوں کو کہ اپنے سوشل اور پولیٹیکل مسئلے بھی یہاں پہ حل کریں۔ تو کنکلوژن یہ ہے کہ نماز کے اخلاقی، روحانی اور اجتماعی زندگی پر بہت سارے اثرات ہیں۔ روحانی اور اخلاقی میں یہ ہے کہ اللہ سے رابطہ قائم کرتا ہے اور گناہ پاک ہو جاتے ہیں، حج و عمرہ جتنا ثواب مل جاتا ہے، غفلت سے بیداری ہو جاتی ہے، انسان ہر ٹائم جو ہے ان کو یاد دلاتا ہے کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، اور خدا جو ہے تمہارا رب ہے، وہ سپریم ہے۔ تو غفلت سے بیداری ہوتی ہے، گناہ سے دوری ان کو ہو جاتی ہے، تکبر کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جو بندہ جو 5 ٹائم اپنے سر کو زمین پہ لگاتا ہے تو ان میں تکبر نہیں رہے گی، خدا سے جو ہے وہ دعا کرتا ہے، اپنی فریاد کرتا ہے، تو تکبر ان سے دور ہو جاتی ہے۔ یہ وقت کی پابندی انسان میں ڈالتی ہے، 5 ٹائم فکس ٹائم پہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، یہ ایک ہیبٹ ہوتی ہے، اور یہ انسان کو آٹومیٹکلی ان کو پنکچوئل بنا دیتا ہے۔ یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے
یہ یہاں بھی آپ جو انسان نماز پڑھتا ہے ان کی جو ہے بہترین ہیبٹ ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں بھی اجر دے گا۔ نماز کے سماجی اثرات بھی ہے، ان میں پہلا ہے مساوات، ایکویلٹی۔ نماز ہم پڑھتے ہیں تو وہ مسجد میں ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ہر کوئی جو ہے ایک ہی صف میں کھڑا ہوتا ہے، سوسائٹی میں محبت کو پروان چڑھاتی ہے، ایک یونٹی قائم کرتی ہے، ایک دوسرے کا حال احوال کا پتہ چلتا ہے، اور آخر میں کہ یہ پلیٹ فارم دیتی ہے مسئلے مسائل پر بات کرنے کا۔ یہ مسلمانوں کے پاس جو ہے ایک پارلیمنٹ ہے کہ وہاں پہ جو محلے، جو ٹاؤن کے جو ویلیج کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ حل کرنے کی ایک پلیٹ فارم دیتا ہے، کہ آپ کی جو سوشل اور پولیٹیکل مسئلے ہوتے ہیں ان کے لیے ایک پلیٹ فارم مسجد ہے۔ سو آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا، اور آج کے لیے اتنا، اور پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔